سوتی ہے دل نہیں سوتا ہے. اللہ اللہ کون ایسا شخص ہوگا جو ہوش و حواس کے ساتھ موت کا چیلنج اور مقابلہ کر رہا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہے دل بیدار رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. اللہ اللہ وضو نہیں ٹوٹتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کس وفات کی بات کر رہے ہو کہ 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے؟ کس موت کی بات کر رہے ہو کہ 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے؟ ارے کون سی موت ہے جو مصطفیٰ کو مردہ قرار دی ہے؟ وہ موت سے خود بھیک مانگ رہی ہے. اور کون سی موت کو منائیں گے؟ ارے بھکاری موت کو جشن کا روپ دیں گے؟ نہیں. بھکاری موت کو محفل کا روپ دیں گے؟ نہیں. وہ خود بارگاہ رسالت میں شرفیابی کی درخواست کر گیا. عرض کرتی ہے سنو امتیو، تم 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہو. اگر نبی کو جزا دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو سزا بھی مت دو یار. کیوں سزا دے رہے ہو؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. مت کرو ذکر، مگر کوئی ایسی موت تم لا ہی نہیں سکتے جو مصطفیٰ کو مردہ کرا دے. کوئی ایسی موت نہیں لا سکتے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. یا رسول اللہ اگر کریں آپ ارشاد فرمائیں تو ہم اسرائیل کو بلائیں. ٹھیک ہے بلاؤ. بلانے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کانپ رہے ہیں. کون؟ جو سب کو کانپ دیتے ہیں. بڑے بڑے پردھان منتری جائیں اٹل بہاری کون سے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر اٹل ہے جب ہوتی کس کا بھی نہیں کچھ پوچھتی. کتابی بولے کچھ بھی نہیں. آتے ہیں کانپ رہے ہیں. کون کانپ رہے؟ ملک الموت کانپ رہے ہیں. واہ. ان سے کہو اگر بول دیں کہ آج موت آنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بروجی مشاہدہ تیار کریں گے. سب سے نچلے طبقے میں جانے کی کوشش کریں مگر وہاں بھی موت نہیں چھوڑیں گے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تمہیں موت آ لے گی اگر تم بروج مشیدہ میں بھی ہو. خیر تو آ رہے کام رہے حضرت ملک الموت. آپ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے تو دیکھیے گا بے ادبی نہیں کیجیے گا کیونکہ بارگاہ رسالت کا مقابلہ ہے. ہماری روح قربان ہے حضرت ملک الموت. مقابلہ تو بنا ہی. روح قربان فرشتے ہیں. ایک بھی فرشتے کی شان میں ادنا سے بھی توہین کرے تو کفر ہو جاتا. یہ توہین نہیں بارگاہ رسالت کا مقابلہ ہے. اس لیے نبی کی بارگاہ جب ہے تو بول رہے ہیں کہ کانپ رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں حرکت کر؟ نہیں یا رسول اللہ سب کے پاس جاتا ہوں تو بغیر وارننگ کے آپ کے پاس آیا ہوں تو اتنی وارننگ دی ہے کہ کہا ہے دیکھ لیا نا تو نے حشر ابلیس کا ایسی بڑی وارننگ دیا ہے. اللہ اللہ بڑی وارننگ. اس لیے ڈر رہا ہوں. ڈرو مت. کیا ہے؟ آپ کی روح کا مشتاق ہے. آپ کی روح کا مشتاق ہے. آپ جسم کے ساتھ گئے معراج میں، روح کے ساتھ گئے معراج میں، دونوں کے ساتھ گئے معراج میں. ہر طرح سے تو گئے ہیں مگر صرف روح کا مشتاق ہے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی اعلیٰ کوالٹی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. یاد رکھو مصطفیٰ کا ہر حصہ باکمال ہے. وہ روح ہو، جسم ہو، ہاتھ ہو، ناخن ہو، بال ہو. یہی وجہ ہے پیارے کہ نبی کا ایک بال آج زیارت گاہ عام و خاص بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک بال کیونکہ یہ بھی ایک کامل ہے. ایک بال میں وہی طاقت رب نے دی ہے جو آپ کے دوسرے بال میں دی ہے. ہر چیز ہر حصہ مصطفیٰ کا باکمال. ہمارا ہاتھ کٹ جائے تو ہم بے کمال ہو جائے، ناقص ہو جائے. مگر سنو میرے مصطفیٰ کا دانت بھی اگر گر جائے، میرے مصطفیٰ کا خون بھی اگر گر جائے تو وہ خون بھی باکمال ہے. صحابی پی لے. سبحان اللہ. صحابی پی لے. ہر چیز باکمال ہے. ہر چیز باکمال. ہر حصہ باکمال ہے. آپ ذات کے اعتبار سے بھی باکمال، بات کے اعتبار سے بھی، صفت کے اعتبار سے بھی باکمال. عرض کرتے ہیں روح کا مشتاق ہے رب العالمین. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. بولو ہے نہیں؟ اب قادر بولے تو اللہ سب کچھ کر سکتا. یہ ہے اس کا مطلب. سب کچھ کر سکتا مطلب جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں. اچھے ممکن چیزیں کر سکتا. زنا، چوری، جھوٹ یہ عیب ہے. عیب کے کام نہیں کر سکتا. اچھا کام کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہر اچھا کام کر سکتا. ہر ممکن چیز کر سکتا. اس کی صفت کمال ہے. اب آپ غور کیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر کچھ کر سکتا تو دیکھیے ایک ایسا اور وقت آیا ہے کہ معراج میں ایک تھوڑے سے لمحے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں
دیر تک نکالی گئی اتنا دیر تک تو حضور کا جسم جو ہے اتنا دیر تک تو خالی رہا نا. میں کہتا ہوں اتنا اور دیر یہ دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تالا لگا دیا تھا. نہ دیر تھا نہ اتنا تھا وہاں پہ. سمجھ رہے ہو؟ نہ دیر تھا نہ اتنا تھا. 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ یعنی کچھ تھا ہی نہیں. سو کو تالا لگا دیا. بس میرے حبیب تیری روح کا دیدار میں کرنا چاہتا ہوں. یہی تھا وہاں پر. کاروبار عالم ڈکلیئر نہیں چلنا نہیں چلنا. بس گھڑی نہیں چلنا یہ اللہ کا آرڈر ہو چکا. اس لیے آپ اتنا دیر تک نہیں پہنچ سکتے. چل ہی نہیں رہی گھڑی تو اتنا دیر کہاں. خیر تو اللہ اب حدیث سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کی مقدس روح کو نکالی گئی. مگر نکالنے سے پہلے حضرت اسرائیل سے کہا کہ اے اسرائیل نکالو گے تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, مگر میری ایک ریکویسٹ ہے. کیا؟ میرا حکم ہے یا رسول اللہ, کیا بھی حکم دیا میں ماننے کو تیار ہوں. بس آپ راضی رہنا, آپ غصہ نہ لیں. وہ پارٹی بڑی زوردار کی ہے تو غصہ نہ لیں. ہاں میرا حکم یہ ہے کہ تم فرسٹ راؤنڈ نکال کے پھر میری روح کو میرے جسم میں ڈالنا, پھر ڈالنا. رسول اللہ کیا بھی بولے تو ماننے کو تیار. اچھا نکالنے کے بعد وعدے کے مطابق پھر روح ڈالی گئی. اب آقا علیہ السلام ظاہری طور پر کام رہے ہیں. ظاہری طور پر جملہ دیکھیے گا عاشقوں کا کیسا جملہ ہوگا. دونوں سے پوچھے پورے حرکات کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں, کیا بیوقوفی ہے. لگتا بیوی اور شوہر کا جھگڑا ہے, یہ سب بھول جاتے بینک والے سب ایک جھگڑے. خیر تو آقا علیہ السلام ظاہری طور پر حرکت میں آئے. تو حضرت یا رسول اللہ کچھ تکلیف ہوئی کا معاف کیجیے. اللہ کو معاف نہیں کیجیے گا, کیا ہو رہا ہے. نہیں کچھ تکلیف نہیں. یہ بتاؤ آپ امتی ہو, تمہاری اصلاح. اور تو غور سے سنو, تم آج پیدا ہوئے ہو اور تم آج پیدا ہوئی ہو. اے نوجوانوں 1400 برس گزر گئے تمہیں, تم آج یاد کر رہے ہو. نبی جب تم آئے بھی نہیں تھے دنیا میں تب تجھے یاد کر رہے. جب آئے بھی نہیں تھے تم تب یاد کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں یہ بتاؤ اسرائیل کیا میری امت کی روح بھی اسی طرح نکالتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی روح تو بڑے اچھے سے میں نکالا ہوں, بڑے ادب و احترام سے نکالا ہوں. امتی کی روح تو ایسے نکالتا ہوں جیسے ببول کے درخت پر پتلے دوپٹہ کو ڈال کر کھینچتا ہوں. کھینچے کیسا آتا, پورا چرچرا کے آتا کہ نہیں, ایسے نکالتا ہوں. اس کے بعد آقا نے کہا میں یہ نہ سوچنا کہ میں اپنی ظاہری طور پر زندگی کا تجھ سے محتاج ہوں. نہیں, میں نے تو اپنی امت کے لیے اس طرح یہ سب کیا تھا. سنو اب ساری کائنات میں جہاں کہیں بھی تمہیں روح کھینچنے کی بات آئے گی تو ساری امتیوں کو جو تکلیف تمہیں دینا ہے وہ ساری تکلیف اب پھر میری روح میں ڈال دو. ساری تکلیف کو ڈال دے, میری عمر کی روح اچھے سے نکال. پوچھو ان ظالموں سے جو مصطفیٰ پر عین لگاتے ہیں, ان کی وفات کو تلاشتے ہیں. کون ایسی موت ہے جو مصطفیٰ کو وفات کی منزل سے ہمکنار کرے؟ نہیں ظالموں, تم ان کے خلاف چل رہے ہو, مگر آج بھی مصطفیٰ تیرے موافق کام کر رہے ہیں, تجھے یاد کر رہے ہیں, تیری ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کی روح کو سیکنڈ راؤنڈ نکالا گیا, تشت پر رکھا گیا. جبرائیل ہے اسرائیل ہے بارگاہ خدا میں لے کر کے گئے. یا اللہ تیرے کہنے کے مطابق لانے کے مطابق جبرائیل سارے اعلیٰ مقام کا سیر کراؤ, اعلیٰ مقام کی سیر کراؤ, اور سیر کرانے کے بعد جس مقام میں یہ روح رہنا چاہے اسی مقام میں رکھ دینا. ان سے پوچھنا اس میں رہتے کیا, اس میں رہتے کیا, اس میں سب سے پوچھنا کہاں رہنا چاہے وہاں رکھ کے چلے آنا. اللہ اللہ حضرت جبرائیل جاتے ہیں, ساری جنت اعلیٰ مقام سب کو پیش کرتے ہیں. روح سے پوچھتے ہیں اس میں کیا, اس میں کیا, سب کو نگلیکٹ کر دیا روح نے. ارے جن کے ٹھوکر سے جنت ملے اس میں کیسے رہیں گے وہ غلاموں کی مسکن, غلاموں کی اماجگاہ جب تک امتی نہ چلی جائے, مصطفیٰ نہ
ایسی عظیم الشان ہے کہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں بھی رہنا نہیں چاہتی. رب کہتا ہے حالانکہ سب جانتا ہے. رب کہتا ہے حالانکہ سب جانتا ہے. پوچھو ان وہابیوں سے رب یہ سب کہیں اتر رہا ہے. یہ سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میرے سامنے پوچھو کہ روح کہاں رہنا چاہتی ہے. عرب سے پوچھتے ہیں اے روح کہاں رہنا چاہتی ہو. روح نے جواب دیا جہاں سے لائے تھے وہیں لے چلو. جہاں سے لائے تھے وہیں لے چلو. اب مجھے بتاؤ میرے آقا کی روح کہاں سے گئی تھی؟ حجرہ عائشہ سے. اور اب سنو اس وقت تک تو وقت بھی نہیں تھا. ایک لمحہ کے لیے بھی مصطفیٰ اپنے جسم سے جدا نہ رہے. وہ دیدار کی بنیاد پر وقت کو ختم کر دیا تھا. اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ نبی ایک لمحہ کے لیے بھی جدا رہے. روح جسم میں آ گئی اور اسی کا تو نام زندگی ہے. جب روح نکل جائے تو موت ہے اور روح آ جائے تو زندگی ہے. اب تو مانو کہ نبی نے اس کو ترجیح نہیں دیا, یہاں ترجیح دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا کہ عیسیٰ کو جس طرح آسمان پر رکھا, عیسیٰ محبوب تھے آسمان پر رکھا, امتیوں کی تکلیف کی خاطر آسمان پر بلا لیا. نبی کو جسم کے ساتھ بلا لینا تھا کیونکہ امتیوں نے بہت تکلیف دیا ہے. کیچڑ ڈالے گئے ہیں, اوٹری ڈالے گئے ہیں, بہت ساری تکلیفیں کی ہے, مگر ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی رب العالمین نے اگر روح نکالا بھی ہے تو جسم کے ساتھ اوپر نہیں دنیا میں, اس لیے کہ سنو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ختم کروں گا, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی ختم کروں گا, مگر میں نہ نبی کو اور نہ نبی کی شریعت کو ختم کروں گا. انہیں کا سکہ چلانا ہے, اس لیے نبی کو رکھنا ہے, دنیا ہی میں رکھنا ہے. تو سنو مسلمانوں, نبی کا اسلام, نبی کا قانون, نبی کی زندگی آج بھی اپنے حجرہ عائشہ میں اپنے مقدس روضے میں ہم سب کا مشاہدہ کر رہی ہے. اب حدیث پاک سنو, وہی کہ میری حیات بھی بہتر, میری وفات بھی بہتر. کیسے؟ تورد علیہ اعمالکم, تورد علیہ اعمالکم, میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور جاتے رہیں گے. جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے. پاسٹ اینڈ فیوچر دو زمانہ ہے, جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے. دو ہی زمانہ, دو پیش کیے جائیں گے. علیہ میری بارگاہ میں اعمالکم تمہارے اعمال, کل یوم خمیس ہر جمعرات کو, ہر جمعرات کو. بچیوں غور سے سنو, نوجوانوں تم بھی غور سے سنو. ویلنٹائنس ڈے اگر جمعرات کو آ گیا اور اگر فلم تھیٹر میں اگر تم ہفتے میں کہیں چلے گئے, اگر آوارگی کے اڈوں پر, عیاشی کے اڈوں پر, مقامات کی نافرمانی, معاشرے کی نافرمانی, اگر وہ احترام میں فرق نہ کیا تو تمہارا عمل بارگاہ رسول میں پیش کیا جائے گا ہر جمعرات کو. اب آقا فرماتے ہیں ان کا حسنن حمد اللہ, اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میرا نبی مجھ سے کیسا کنیکشن رکھا, اس لیے عقیدہ سنو, تم نبی سے دور ہو سکتے ہو مگر نبی تم سے دور نہیں ہو سکتے. سورہ احزاب آیت نمبر 6, تمہاری جان سے بھی مصطفیٰ زیادہ قریب ہے. پیش کیے جاتے ہیں, جاتے رہیں گے. اگر اچھے عمل ہے تو اللہ کی حمد بیان کروں گا. وَإِن كَانَ شَرًّا وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, اور اگر تمہارا عمل خراب ہے تو میں تمہارے گناہوں کی مغفرت طلب کروں گا. اگر تم امت محمد یہ ہو وہابی ہو, اگر تم ہو نبی کی امت, تو تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے سوچ لو. ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں, ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. ہم کو ان سے مطلب نہیں, ہم کو اپنے معاشرے, اپنے سنیوں سے مطلب ہے. اس لیے اے پیارے, اب آپ سوچ لو, ہفتہ بھر کا عمل جمعرات کو بارگاہ رسول میں پیش کیا جاتا ہے. صحیح مسناد سے حدیث پاک تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے. تمہارا نبی زندہ ہے, اپنے قبر انور میں زندہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا, یہ قدرت دیا کہ وہ جب جو جیسے جس طرح چاہیں تمہاری مدد کریں. تمہاری مدد کریں. سورہ نساء آیت نمبر 64, اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں, اگر تم گناہ کر لو, اگر تم پریشان ہو جاؤ, اگر تمہارے برباد رہیں, اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر لو, اگر تم گناہگار بن جاؤ, نیک عمل نہ کر کے, تو تم اپنے اندر خفت محسوس
اپنے اندر کبھی محسوس نہ کرو، مت سوچو ارے میں نے وہاں نہیں عیسیٰ کی طرح بلکہ یہاں ایک دربار بنا دیا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے ان کے وسیلے سے میری بارگاہ میں جھکو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، میں تم پر رحم کر دوں گا۔ تو نبی کو دنیا میں رکھنے کی وجہ ہی ہے یہ کہ امت جائے اور امت لو لگائے۔ اب جس کا دل مردہ ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کا دل مردہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دلیل کے پیچھے چلے، ہم اپنے دل کے پیچھے چلیں، ہم اپنے دل کے پیچھے چلیں گے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری گفتگو کو قبول فرما، ہم سب کو ایک نیک متفق ہو کر اپنے حبیب کی مقدس محفل اس طرح سجاتے ہیں، ہر سال سجانے کی توفیق نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے اس میں دام دین میں سکھنے حصے لیے ہیں پروردگار ان کے حصوں کو قبول فرما لے، اپنی شان کریمی کے مطابق اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ جن بزرگوں کا ان بچوں پر سایہ دیکھتا رکھ، بچے اور بچوں کی اصلاح فرما مولا، اور برے خرافات سے خصوصیت کے ساتھ جو ویلنٹائن سے ڈے ان لوگوں نے منایا ہے پروردگار، اس کو ہمارے معاشرہ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے مولا۔ یہ مغربی تہذیب ہے پروردگار، یہودی اس میں تو کامیاب ہو گئے مولا، مولا بظاہر یہ کامیاب ہوئے ہیں مگر اپنے کامیاب نبی کے صدقے میں ہم سب کو کامیاب کر دے مولا۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مظہر لطفہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، بہت ہی مدلل اور مفصل تقریر آپ نے کو محبت میں ڈوبی کی سماعت فرمائی ہے۔ رحمت و نور کی برسات بھری لگتی ہے، رحمت و نور کی برسات بھری لگتی ہے، شہر طیبہ کی ہر ایک رات بھری لگتی ہے۔ مملکت والوں غذا بن کے چلو طیبہ میں، مملکت والوں غذا بن کے چلو طیبہ میں، در سرکار کی خیرات بھری لگتی ہے۔